آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین، ٹیکنیشینز، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت کراچی کے اور بہت سارے اہم معاملات میں سے ایک معاملہ اجرک والی نمبر پلیٹ کا ہے، جس پر مہاجر قومی موومنٹ پہلے بھی اپنا موقف واضح طور پر آپ کے ذریعے عوام تک اور حکام تک پہنچا چکی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب ہم کسی موٹر سائیکل یا کسی کار یا کسی بھی وہیکل کا جب ہم رجسٹریشن کرواتے ہیں تو نمبر پلیٹ کے اجرا کے لیے باقاعدہ ہم فیس ادا کرتے ہیں، اور وہ فیس لائف ٹائم ہوتی ہے، وہ نمبر پلیٹ لائف ٹائم ہوتی ہے۔ گم جانے کی صورت میں یا اگر کوئی اور وجہ ہو تو نمبر پلیٹ اگر تبدیل کرانی ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ فیس دے دی تو وہ لائف ٹائم ہے۔ ابھی حکومت نے سیکیورٹی کے نام پر کہ وہ بار کوڈ والی نمبر پلیٹ جاری کر رہے ہیں، اس لیے لوگ ایک خطیر رقم جمع کروائیں اور نئی نمبر پلیٹ حاصل کریں۔ تو اس شہر کے ساتھ ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس پر بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ کے الیکٹرک نے بھی غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے کہ جہاں لوگوں نے پہلے میٹر کی اس میٹر میں اگر ٹیمپرنگ نہیں ہے، اس میٹر میں اگر کوئی جعلسازی نہیں کی گئی، کوئی جواز نہیں بنتا، تو پھر آپ نئے میٹر نہیں لگا سکتے۔ لیکن نئے میٹر لگائے جا رہے ہیں، پرانے میٹر نکال کے لے کر جا رہے ہیں جس کی قیمت ہم نے ادا کی تھی، اور نئے میٹر کی قیمت جو ہے وہ بلوں میں لگا کر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ سلسلے تو اس شہر میں ہوتے رہے ہیں۔ تو اس نمبر پلیٹ کے اوپر ہمارا موقف یہ رہا کہ اگر بار کوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ضروری ہے، جو ایک ڈھکوسلا ہے، جو ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ آپ بار کوڈ کے ذریعے جرائم کو روکیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بار کوڈ تسلیم بھی کر لیں تو یہ نئی نمبر پلیٹ کا اجرا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو نئی فیس نہیں لینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فیس اب تک لی گئی ہے وہ گورنمنٹ واپس کرے اور آئندہ فیس نہ لے۔ دوسرا ہمارا جو کنسرن ہے، جو ہمارے تحفظات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس شہر میں جو سندھی بولنے والے ہیں وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 10% ہیں، اور اس شہر پر آپ اپنا کلچر جو مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ماضی میں بھی جب 1972 میں ممتاز بھٹو نے پیپلز پارٹی میں ہماری زبان پر حملہ کیا تھا اور اردو کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے پورے صوبے میں سندھی رائج کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے وہ چیز برداشت نہیں کی تھی، اور بھٹو صاحب کو سندھ کو دو لسانی صوبہ تسلیم کرنا پڑا تھا، اور شہر کو شہری علاقوں کو اور دیہی علاقوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ باقاعدہ سندھ کو شہری اور دیہی آبادی میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو آج زبان کے بات پر دوبارہ مہاجر قوم کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر ہماری ثقافت پر حملہ کیا گیا ہے۔ زبردستی سندھ کا کلچر ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات میں میرا جو موقف تھا، میری پارٹی کا جو موقف تھا وہ بڑا واضح تھا کہ پہلے آپ نے ہماری زبان پر حملہ کیا، اب آپ ثقافت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے کو نہیں روکا تو میرا موقف یہ تھا، میری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ لسانی جو اقدام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کلچر مسلط کر رہے ہیں، یہ منطقی انجام پر پہنچے گی شہر کی اور شہری اور دیہی تقسیم۔
اب اس کو آپ کوئی بھی معنی دے لیجیے، اس کے لیے میرے پاس دلیل ہیں، میں سندھی بھائیوں کے ساتھ اس معاملے پر بات کر سکتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو متعصبانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو لسانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جو لسانیت کو بھڑکانے کی کوشش پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو اس پر مہاجروں میں بہت غصہ ہے، اور بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی دانشمندانہ اقدام کرتی، ہمارے احتجاج کو، پرامن احتجاج کو، ہم نے جو مہاجر عوام نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا اس کا نوٹس لیتی، بجائے اس کے کہ اس لسانی معاملے سے اپنے آپ کو ودڈرا کرتی، اپنے اس اقدام کو واپس لیتی جو اجرک کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ کراچی میں نمبر پلیٹس کے اوپر اجرک کا جو تشہیر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اور سندھ میں اگر آپ یہ اجرک کی نمبر پلیٹ جاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشنل ہونی چاہیے، اختیاری ہونا چاہیے کہ میں چاہوں تو لگاؤں اور میں نہ چاہوں تو نہ لگاؤں۔ دیکھیے اس سندھ میں، اور میں کیونکہ اندرون سندھ بہت زیادہ میری رسائی نہیں ہے، لیکن کراچی میں تو ظاہر ہے گلی کوچوں میں سرکاری اداروں میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ سندھ کے سرکاری اداروں میں اور بہت اہم سرکاری اداروں میں جہاں 95% سندھی افسران اور سندھی عملہ تعینات ہے، وہاں جو پاکستانی پرچم لگے ہوئے ہیں اس کی چتھڑے اڑ رہے ہیں، اور اس پاکستانی پرچم کی اس بے حرمتی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ ہم نے نشاندہی بھی کی لیکن وہ پرچم ویسے ہی چل رہے ہیں، اور کئی اداروں کے اندر ایسے ہی، اور میں نے اس کی ویڈیوز بھی بنوائی ہیں تاکہ کبھی کسی کو دکھانی پڑے تو ہم بتا سکیں کہ یہ فلاں ادارہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پاکستانی پرچم کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہاں اس کے چتھڑے اڑے ہوئے کسی افسر کو تبدیل کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک طرف پاکستانی پرچم ہے اور ایک طرف اجرک ہے۔ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی پر کوئی نوٹس نہیں لے رہا، پاکستانی پرچم کے اوپر کسی کو دکھ نہیں ہے، اور پاکستانی پرچم کے اوپر کوئی جرم اس کو تصور نہیں کیا جا رہا اس کی بے حرمتی پر۔ لیکن اگر موٹر سائیکل یا گاڑی کے اوپر اجرک والی نمبر پلیٹ نہیں ہے تو اجرک جو ہے وہ پاکستانی پرچم سے زیادہ مقدس بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے۔ میں سندھی بھائیوں کو، کیونکہ جب ہم نے اس بات کے اوپر لوگوں کی توجہ دلوائی کہ دیکھیے یہ جو آپ اجرک مسلط کر رہے ہیں اس سے لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے کہ ماضی میں ممتاز بھٹو نے ہماری زبان پر حملہ کیا تھا، اب آپ اس شہر کے اندر اجرک زبردستی ہمارے ساتھ جوڑ کر نمبر پلیٹ پر آپ اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیتے۔ مہاجر عوام کے خلاف جو پیپلز پارٹی کے پیرول پر لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ علیحدگی پسندوں کو پیپلز پارٹی فنڈ کرتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا اسپوکس پرسن کے طور پر سامنے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے مہاجروں کے خلاف اونچی آواز میں سخت باتیں کرنا شروع کیں، اور مہاجر عوام کو اپنی اونچی آواز سے دبانے کی کوشش کی، جو بچکانہ حرکت ہے۔ مہاجر عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی۔ میں ان لوگوں کو بھی جو پیپلز پارٹی کے کہنے پر مہاجر عوام کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس سے سندھ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جس تقسیم سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ تقسیم جلدی اپنے انجام کو پہنچے گی، تو اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے جن لوگوں کو انہوں نے اس کام پر اسائن کیا ہے، اور جو لوگ مہاجر عوام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان کو بہت ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے مہاجروں کو اس زمین پر پناہ دی تھی، اپنے سندھ میں پناہ دی تھی، اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں یہ کلچر اپنانا ہوگا،
اور جو لوگ کلچر نہیں اپناتے اس سندھ کا تو انہیں یہاں سے جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ زمین جو سندھ ہے یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس زمین پر ہم نے پناہ دی تھی، آواز تو پہنچ ہی جائے گی. دیکھ لو یار. تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ سندھ کی زمین پر ہم نے پناہ دی تھی، میں اپنے سندھی بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تاریخ کو پڑھیں، اپنے دانشوروں کی کتابوں کو پڑھیں، کھوڑو صاحب کی کتاب کو پڑھیں، حمیدہ کھوڑو کی کتاب کو پڑھیں. جو پروفیسر ہیں بہت سارے، جو ساجد سمرو صاحب، وہ بڑی دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی بھی کتابوں کو پڑھیں. اور ہسٹری کے اندر یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جس سندھ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پناہ دی تھی، پاکستان بننے سے پہلے یہ سندھ ہندوؤں کا سندھ تھا اور باقی جو مسلمان سندھی تھے وہ یہاں غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. یہ سندھ آزاد سندھ نہیں تھا. 1947 کے بعد میرے بزرگوں کی قربانی کا ثمر ہے، اور انہوں نے جب پاکستان بنایا تو یہ سندھ ہندوؤں کی غلامی سے اس کو آزادی ملی. تو آج جو سندھی سندھ میں رہ رہا ہے وہ آزاد سندھ ہے، اور وہ آزاد سندھ میرے بزرگوں نے سندھیوں کو دیا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری زمین پر رہ رہے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے تمام لوگ جنہیں ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر وہ آج آزاد سندھ میں رہ رہے ہیں تو یہ آزاد سندھ میرے بزرگوں کا سندھیوں کو دیا ہوا ہے. جو سندھی رہتا ہے وہ میرے بزرگوں کے دیے ہوئے سندھ میں رہتا ہے. ہم سندھ کی زمین پر نہیں آئے. اور پھر دوسرا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی زمین پر یہاں آ گئے، جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح، ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور گاندھی، ان سب نے دستخط کر کے ایک معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ جب یہاں سے مہاجر ہجرت کر کے جائے گا، جو ہندوستان کا مسلمان ہے، جب وہ سندھ جائے یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائے، تو پاکستان سے جو لوگ انڈیا جائیں گے، نقل مکانی ہوگی، تو ان کی جائیدادیں یہاں آنے والے مہاجروں کو دی جائیں گی، اور یہاں سے جو لوگ جائیں گے، جو مہاجر وہاں جائیدادیں چھوڑ کے آئے گا، وہ انہیں دی جائیں گی. اس سندھ میں جس وقت پاکستان بنا ہے صرف 31% سندھی، جو مسلمان سندھی ہے، وہ رہتا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ 69% پراپرٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی. اور یہاں سے ہندو جب انڈیا گیا ہے تو جو 69% پراپرٹی سندھ کی تھی، جو مہاجر وہاں سے تقریباً اتنا ہی پاکستان میں یہاں آیا سندھ میں، وہ پراپرٹی کس کو ملنی چاہیے تھی؟ جو اس نہرو اور قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن نے جو سائن کیے تھے ایگریمنٹ کے اوپر، ڈیفینیٹلی مہاجروں کو. آج سندھی جو مہاجروں کا حق تھا، اس جائیداد کے اوپر، ان زمینوں پر سندھی وڈیرا قابض ہے، جس کو آپ متروکہ سندھ کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری زمین پر رہ رہے ہو، ہم آپ کی زمین پر نہیں رہ رہے. ہمارے ہاں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس پر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر کے اور مشورے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں. پروفیسر ساجد سمرو ہے، بہت انٹلیکچوئل بندہ ہے، اور کیونکہ ہماری قوم کی جو تہذیب ہے، جو ہمارے ہاں ہماری تربیت ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اس میں استادوں کو تھپڑ نہیں مارے جاتے بلکہ احترام کیا جاتا ہے. چاہے وہ استاد سندھی بولتا ہو. سمرو صاحب سندھی پروفیسر ہیں، میں ان کا استاد کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں. ان کی کسی بات کو میں چیلنج نہیں کر رہا، اس لیے کہ استاد ہے، احتراماً چیلنج نہیں کر رہا. لیکن میں پروفیسر ساجد سمرو صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ سندھ کے اندر جو لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں
انہیں سندھ میں ایبزارب ہو جانا چاہیے, انہیں اب سندھی ہونا چاہیے. جب 1972 میں لسانی فسادات کروانے کے بعد آپ نے سندھ کو 2 لسانی صوبہ تک ڈکلیئر کیا, جب آپ نے 1972 کے بعد جب فسادات ہوئے تو آپ نے مہاجر اکابرین کے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ نے سندھ کے اربن ایریاز کے لیے 40% کوٹا مختص کیا اور سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے آپ نے 60% کوٹا مختص کیا. اس وقت ہمارے جو دانشور تھے سندھ کے, جو استاد تھے, ان کو اس وقت اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں, اور آپ کو کوٹا رکھ کر آپ میرٹ کا قتل جب ہو رہا تھا اس وقت آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی. آج بھی جب یونیورسٹیوں کے اندر, چاہے وہ این ای ڈی یونیورسٹی ہو, چاہے جامعہ کراچی ہو, چاہے میڈیکل کالجز ہوں, جب کوٹے کی بنیاد پر کراچی کا نوجوان داخلے سے محروم ہو جاتا ہے اور کم پرسنٹیج کے باوجود اندرون سندھ کا کوئی نوجوان, کوئی بچی ڈومیسائل کی بنیاد پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے اور کراچی کے نوجوان کا میرٹ کا قتل ہوتا ہے, تو اس پر بھی تمام لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا. جب مہاجر اپنی ان زیادتیوں کے اوپر احتجاج کرتا ہے تو اس کو یہ مشورہ دینا کہ وہ ہجرت کے عمل سے جب گزر رہے تھے اس وقت وہ مہاجر تھے. مہاجر ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت اب ختم ہو چکی. تو اب یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سندھ کے اندر ایبزارب کریں اور اپنے آپ کو سندھی سمجھیں. میں پروفیسر صاحب کو بہت ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جو قومیت کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے, جن چیزوں کے اوپر قومیت تسلیم کی جاتی ہے, وہ جو اہم ارکان ہیں ان میں زبین, زبان, ثقافت, نفسیاتی رد عمل اور معاشی مفادات ہوتے ہیں. الحمدللہ مہاجروں کے پاس ان کی اپنی زبان ہے, ان کا اپنا رسم الخط ہے, ان کی اپنی ثقافت ہے. میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا, لیکن محترم صحافی حضرات, کون اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ سندھ کے بہت ساری رسومات ناقابل برداشت ہیں, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں بہن بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جائیداد کے بٹوارے سے بچنے کے لیے بہن کا, بیٹی کا نکاح کھجور کے درخت یا قرآن سے میں نہیں کروا سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سندھ کے اندر اس بری روایت کو انکریج کیا جاتا ہوگا. لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو شہری عوام کے ساتھ رہتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن سندھ کی کیا یہ روایت نہیں ہے کہ جائیداد سے بچنے کے لیے آپ اپنی ہی بہن بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو کاری کہہ کے قتل کروا دیتے ہیں کہ جائیداد سے بچا جائے. پروفیسر صاحب سے میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس کلچر کو کوئی اپنا کر اس سندھ میں اپنی سب چیزوں سے دستبردار ہو کر ایبزارب کر سکتا ہے سندھ کے حالات؟ میں اپنے آپ کو یہاں پر نہیں کر سکتا. اور میں کیوں کروں؟ میرے ہاں جو ثقافت ہے وہ قابل فخر ہے. میرے ہاں آج بھی میری قوم, خدا کرے کہ ہمیشہ اسی طرح اپنے بڑوں کا احترام کرے, کہ میرے ہاں آج بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد اس طرح پیش ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام پیش ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق. تو میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑوں؟ میں اپنی زبان کو کیوں چھوڑوں جو شائستہ ہے؟ میرے معاشی مفادات ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہیں. میں وائٹ کالر جاب جس کو آپ کہتے ہیں, کہ میں ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد قلم سے کام کرنے والی جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یا پھر میں چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک ہوں. میں اپنی معیشت کو چوری سے منسلک نہیں کر سکتا. کیا ایسے قبیلے سندھ میں نہیں ہیں کہ جہاں بھینس چوری نہ کی جائے تو اس کی شادی نہیں ہوتی, کہ یہ میری بچی کو کھلائے گا کہاں سے؟ اور یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بتا رہا ہوں, میں ان قبیلوں سے جا کے آپ کو ملوا سکتا ہوں. ان حالات کے اندر میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑ دوں؟
جب میرا کلچر الگ ہے، میرے معاشی مفادات الگ ہیں، میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے کہ میں پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا. میری قوم کا اجتماعی نفسیاتی رد عمل ڈفرینٹ ہے کہ میں کسی کمزور کے ساتھ رحم دل رہوں گا، اور کوئی جابر یا کوئی ظالم یا کوئی طاقتور ہوگا تو اس کے سامنے میری قوم چٹان کی طرح کھڑی ہوتی ہے. میرا کلچر ہے، میرے نفسیاتی رد عمل ہے میری قوم کا. میں کسی کے ساتھ جو مثالیں دیتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، زبان پہ رام رام، وہ والا میرا نفسیاتی رد عمل نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے. یعنی مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تمہیں یعنی شوگر کوٹیڈ بات کرنے کی تمہیں صلاحیت نہیں کر سکتا، میں منافقت نہیں کر سکتا. یہ میری قوم کی مطلب خون کے اندر ہے. تو میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے، میرے معاشی مفادات الگ ہیں، میری ثقافت الگ ہے، میری زبان الگ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے زمین کا، تو میں نے کہا کہ سندھ کے تمام لوگ احسان مند رہیں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے وہ رہتے تھے وہ غلام سندھ تھا، اور آج اگر آزاد سندھ میں سندھی سانس لے رہا ہے تو وہ سندھ میں نے دیا ہے، میرے بزرگوں نے دیا ہے. میں ان کی زمین پہ نہیں آیا، اور اپنی زمین ساتھ لے کر آیا ہوں کہ جو وہاں سے میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ سندھی نے جا کے لی ہے، جو یہاں سے ہجرت کر کے گیا یا یہاں سے نقل مکانی کر کے گیا. اور جو میں یہاں آیا یا میرے بزرگ یہاں آئے تو جو زمین سندھی چھوڑ کے گیا تھا وہ میرا حق تھا اس معاہدے کے تحت جو ماؤنٹ بیٹن، قائد اعظم نہرو اور گاندھی نے سائن کیے تھے. تو اس کا مقصد ہے جب میرے پاس زمین بھی ہے، زبان بھی ہے، ثقافت بھی ہے، نفسیاتی رد عمل بھی ہے، معاشی مفادات بھی میرے مشترکہ ہیں، تو میں بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ایک قوم ہوں. اور میں آج یہ بات ادب سے تمام سندھی بھائیوں کو اور سندھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سندھ سے محبت کرتے ہو اور اس سندھ کی ترقی چاہتے ہو تو مہاجروں کو ایک قوم تسلیم کرنا پڑے گا. مہاجر ایک قومیت ہے، مسلم حقیقت ہے، اور قومیت ہونے کے ناطے اس سندھ کے اندر آبادی کے تناسب سے مہاجروں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل ہونا چاہیے. جو سندھ کے وسائل ہیں وہ آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں، اقتدار تقسیم کیا جائے، اور پھر مل کر اس سندھ کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. اور اگر مہاجر عوام کے اوپر پہلے زبان مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب اگر اس کے اوپر اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کی گئی اور اونچی آواز میں بات کر کے یا حکومتی مشینری کا روب دکھا کر اگر مہاجر قوم کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی یا فتح کرنے کی یعنی احمقانہ کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ جس بات کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں ایمان کی طرح کہ ناانصافیاں ہمیشہ ملکوں کے جغرافیے تبدیل کر دیتی ہیں، یہ صرف صوبہ ہے. جب یہ ناانصافیاں بند نہیں ہوں گی، جب آپ کسی کی وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، جب آپ اسے غلام بنانے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ سندھ تقسیم ہوگا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. میں آخر میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ ہم کسی معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے. سندھ کے عوام، انہیں پیپلز پارٹی نے لسانی معاملات میں الجھا دیا. کلچر کے خلاف اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف سندھیوں کو بولنے کے لیے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. اچھا بھائی بول لو، لیکن اس سے اگر سندھ کے عوام کی توجہ ہٹ رہی ہے اور سندھ کے عوام بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی سے سوال کریں کہ 34 کھرب کا بجٹ تم نے بنایا ہے، اس کا مقصد ہے تم نے 34 کھرب روپے ریونیو کلیکٹ کیا ہے نا، NFC ایوارڈ سے بھی ملا، آپ نے جو فیڈرل پروونشل جو ہے آپ کا صوبائی ریونیو اس سے بھی آپ نے کلیکٹ کیا. تو جو بجٹ آپ نے بنایا ہے تو وہ ہم سے ٹیکسز وصول کیے ہیں نا. تو عوام پوچھے کہ جہاں سے گدھا پانی پی رہا ہوتا ہے گاؤں کی عورتیں وہیں سے مٹکے بھر کے پانی لے کے کیوں جا رہی ہیں؟ 34 کھرب کا بجٹ اگر تم نے بنایا تھا تو آج بھی سندھ کے اسکول وڈیروں کی اوتاق کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج بھی اگر 34 کھرب روپے کے بجٹ کے باوجود سندھ کے اندر سڑک نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے.
تو سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی سے سوال کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کو لسانیت کے اندر الجھا کر اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتی ہے اس اجرک کے پیچھے۔ اور دوسری بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب سے ذوالفقار جونیئر فعال ہوئے ہیں اور جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اس سے پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس بھٹو کے نام پر وہ کرپشن کرتے رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے جس بھٹو کے نام پر، بھٹو کے نعرے پر وہ پیسہ لوٹتے رہے ہیں، وہ معاملات اب ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ بھٹو کا وارث جب میدان میں ہوگا تو آپ بھٹو کے نام پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اس کی غیر موجودگی میں آپ کر رہے تھے۔ تو آپ کو کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلنے کے لیے چاہیے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اب بھٹو کا نام اس سے چھن جانے کے خوف سے وہ اب سندھ کا کارڈ، عصبیت کا کارڈ، لسانی کارڈ کھیلنا چاہتی ہے، اور اس نے اس اجرک کو نمبر پلیٹ پر جو شائع کیا ہے، جو اجرک کے ساتھ نمبر پلیٹ کا اجرا کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ مہاجروں کی طرف سے مزاحمت ہو اور پھر مہاجروں کو دشمن کہہ کر سندھیوں کو موبلائز کیا جا سکے، اور سندھیوں کی توجہ جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک اسٹانچ رائیول ہے، جو ان کا جو ایک ممتاز بھٹو کا مرتضیٰ کا بیٹا ہے جو بھٹو کا وارث ہے، اس پہ سے توجہ ہٹائی جا سکے اور اپنی کرپشن پہ سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے کی بجائے اگر اس سندھ کے ساتھ محبت ہے، سندھ کے عوام کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں کے معاملات کو حل کریں۔ جو اس شہر کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اس نمبر پلیٹ کے علاوہ بھی آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں جو زیادتیاں کی ہیں، آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو زیادتیاں کی ہیں، آپ وفاق سے NFC ایوارڈ کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ باقاعدہ وہاں اپنے سندھ کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں آپ، اور جب پاکستان کراچی کے پانی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے وفاق سے، متحدہ کو آپ بلیم کرتے ہیں، بالکل متحدہ بھی قصوروار ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانی ہماری جو K4 ہے وہ ہماری لائف لائن ہے۔ 150 ارب روپیہ ابھی بھی چاہیے اس کے مکمل ہونے کے لیے۔ 3.2 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے۔ متحدہ ذمہ دار ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ NFC ایوارڈ میں آپ اپنے پیسے لینے کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن K4 کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی، پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ انہیں کراچی کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ اس شہر میں یہ تمام زیادتیاں ظاہر ہے کہ عوام کے اندر احساس محرومی پیدا کر رہی ہیں۔ یہ جو نمبر پلیٹ والا معاملہ ہے، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 1 اگست سے اس شہر کے لوگوں نے جو اجرک والی نمبر پلیٹ ہے اس کے اوپر پاکستانی پرچم آویزاں کرنا ہے، اور جو میں سمجھ پا رہا ہوں 14 اگست تک اس شہر میں بہت بڑی تعداد، یعنی تقریباً تمام لوگ پاکستانی پرچم والی نمبر پلیٹ لے کے باہر نکلیں گے۔ 14 اگست تک یہ کام مجھے لگتا ہے کہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ میں جگہ جگہ لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنی عوام سے بھی کہتا ہوں، اس شہر کے لوگوں سے بھی، کہ اگر کوئی سندھی اجرک والی نمبر پلیٹ کیری کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتا، اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے عوام کو کہ وہ اجرک ختم کر کے پاکستانی پرچم اس کے اوپر آویزاں کرے۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی پرچم لگا کر نمبر پلیٹ کے ساتھ موٹر سائیکل ہو یا کار اگر وہ اس شہر کی سڑکوں پر آتی ہے تو حکومت سے بھی میری درخواست ہے کہ پھر وہ اس کو روکے نہیں۔ اس بنیاد پر چالان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اجرک کی جگہ پاکستانی پرچم اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر لگایا ہے، اس لیے کہ بار کوڈ کو اگر نہیں چھیڑ رہے اور اس بار کوڈ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے بار کوڈ لگایا تاکہ ہم یہاں جرائم کو روک سکیں، تم جرائم کو کیسے روکو گے؟ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اس بات کے اوپر آپ کو دوبارہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ نہیں روک سکتے، لیکن اگر بار کوڈ کو کوئی نہیں چھیڑ رہا اور اگر وہ اجرک ختم کر کے اور اگر وہ پاکستانی پرچم لگا رہا ہے اور اس کے بعد کسی پولیس نے، کسی ٹریفک پولیس نے اگر اس شہر کے لوگوں کو تنگ کیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی اور ہم ہر ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں گے
اور اگر حکومت نے نوٹس نہیں لیا تو ہم مرحلہ وار حکومت کے رویے کی روشنی میں اور عوام کے رد عمل کو سامنے رکھ کر ہم مرحلہ وار اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جس میں عوام سے رابطہ مہم بھی ہے، جس میں جلسے جلوس ہو سکتے ہیں، جس میں دستخطی مہم بھی ہے، جو ہم نے ماضی میں چلا کر لوگوں کو بتایا کہ اس شہر میں ہم دستخطی مہم جب ہم نے چلائی تھی تو کیسے چلائی تھی اور لوگوں نے کس طرح اس میں حصہ لیا تھا. اور اس کے بعد اس سندھ کے جو جغرافیہ ہے، اس میں ان ناانصافیوں کے بعد رہنا یا نہیں رہنا، اس شہر میں ہم ریفرنڈم کی کال کریں گے کہ اس شہر میں ان ناانصافیوں کے ساتھ، سندھ کے اربن ایریاز میں ان ناانصافیوں کے ساتھ اس متعصب حکومت کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم ریفرنڈم بھی کال کر سکتے ہیں. یہ ہم نے مرحلہ وار اپنی تحریک کے خد و خال طے کیے ہیں. جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ سیکیورٹی کے نام پر ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ 365 کچی آبادیاں ہیں جہاں سندھ گورنمنٹ کیا کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں جاتے، جہاں پر باقاعدہ نماز کے اوقات میں دکان کھلی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کوئی گیا تو اس کو کوڑے لگتے ہیں. اپنی عدالتیں ہیں، شرعی عدالتیں ہیں اسی شہر کے اندر. امام مسجد کے اندر LMG کندھے پر رکھ کر جاتا ہے. ان علاقوں کے اندر آپ کی رسائی نہیں ہے. میں نے ماضی میں بتایا تھا پچھلے پریس کانفرنس میں کہ مانسیرا کالونی کے اندر ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی تھی کہ وہاں جا کر مانسیرا کی ڈیٹیل فراہم کی جائے. مانسیرا کی تصویریں گوگل سے بنائی تھیں اس لیے کہ مانسیرا کالونی میں اندر جانے کی جرت نہیں کی، کسی نے اجازت نہیں تھی اندر جانے کی. اس شہر میں 365 ایسی کچی آبادیاں ہیں، اور اس شہر میں وہ کچی آبادیاں شہر کے ہر مین بڑے علاقے کے اندر کھلتی ہیں. چاہے پہاڑ گنج سے اتر کے بندہ نارتھ ناظم آباد میں آ جائے، چاہے نصرت بھٹو کالونی سے اتر کے جو ہے وہ سخی حسن پہ اتر آئے نیچے اور واپس چلا جائے. اسی طرح چکرا کوٹ سے نکل کے کورنگی میں ابھی 2 سنار کا مرڈر ہوا ڈکیتی کے چکر میں. کوئی آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. غیر مقامی لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے آگے پناہ لیتے ہیں اور یہاں ڈکیتیاں کر کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. جب ان آبادیوں میں تمہاری رسائی نہیں ہے تو اس بار کوڈ سے کس کو ٹریس کرو گے؟ اس بار کوڈ سے کہاں آپ کرائم کنٹرول کرو گے؟ بار کوڈ کا بہانہ ہے. اس کے باوجود میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بار کوڈ کو نہیں چھیڑتا تو اجرک بار کوڈ نہیں ہے. اجرک کی جگہ اگر کوئی پاکستانی پرچم لگا کر موٹر سائیکل یا گاڑی پہ نکلتا ہے، اس کو روکا تو پھر مہاجر قومی موومنٹ احتجاجی تحریک کا حق رکھتی ہے، اور عوام کے ساتھ مل کر ہم مرحلہ وار احتجاجی تحریک چلائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو سندھ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں لسانی تقسیم جو بھٹو صاحب نے کی تھی شہری اور دیہی کی، وہ منطقی انجام کو پہنچے گی. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی کویشچن میری کسی بات کی وضاحت کے لیے ضروری ہو تو. آپ مہاجروں کے بلا شبہ ایسے لیڈر ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے، اور وہ ہنس پڑے تو مہاجروں کے کئی درد ٹال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ حالیہ جو واقعات میں خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا کہ سندھی تو ایک پیج پر ہے لیکن مہاجروں میں کافی تفریق نظر آئی سب. تو کیا آپ نے آئندہ کے لیے سوچا ہے کہ مہاجر تنظیموں سے رابطہ کر کے سب کو ایک پیج پہ لایا جائے ان ایشوز پہ؟ دیکھیے سندھی بھی مختلف تنظیموں میں رہتے ہوئے جو ہمارا موقف ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی سندھ میں جو رہتا ہے وہ سندھی بن جاؤ. تو سندھی اگر بننے کے لیے ان کی ثقافت کو اپنانا پڑے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں نے کہا کہ نہیں ممکن. تو ان کا اپنا موقف ہے، لیکن وہ مختلف تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ان سب کو دیکھیں تو وہ بظاہر وہ ایسا لگتا ہے جیسے مہاجروں کے خلاف ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ خالد مقبول کے خلاف ہیں یا آفاق کے خلاف ہیں یا الطاف کے خلاف ہیں، مہاجروں کے خلاف ہیں. وہ مہاجروں کو دشمن سمجھ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں اور مہاجر حوالے سے پالیٹکس کرنے والے لوگ، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، لندن ہو، کوئی اور گروپ ہو، میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی کو دشمن سمجھے نہ سمجھے، لیکن اپنی قوم کا درد ان میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکا جائے. تو اگر یہ یعنی سوچ میں اگر کہیں پر اتفاق ہے
یا مشترکہ سوچ نظر آتی ہے کہ ان کی سوچ بھی یہی ہے, ہماری سوچ بھی یہی ہے, فلاں کی سوچ بھی یہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو سائن ہے. اور کسی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جہاں ضرورت پڑے گی تو وہاں ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اپنے جو نظریات ہیں انہیں اپنے ساتھ رکھ کر اور کسی خاص بڑے مقصد کے لیے ایک ہو جائیں. بہت ساری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, MRD بنی, ARD بنی, آپ نے دیکھا کہ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتیں تھیں, ان کے اپنے اپنے منشور تھے, لیکن ان کے سامنے ایک کامن اینیمی تھا کہ ہمیں MRD بنی کہ ہمیں مارشاء اللہ کے خلاف ہمیں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے, کامن گول تھا. تو ظاہر مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں. تو اگر مہاجر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اسمبلی کارگر ثابت نہ ہو, صوبائی ہو یا قومی, تو پھر ظاہر ہے کہ سب کو مل کر مشترکہ جدوجہد کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ قدرت یہ کرشمہ بھی کر کے دکھا دے. میرا خیال ہے سندھ کا کلچر ہے یہ کہ سندھ میں جو پالیٹکس ہے وہ اس میں وارث کا بڑا رول ہوتا ہے, اور اگر وارث کا رول نہیں ہوتا تو بلاول زرداری صرف بلاول زرداری ہوتے, بلاول زرداری بھٹو نہیں ہوتے. تو بھٹو کا نام اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ذوالفقار جونیئر تو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کا خون ہے. تو میرا خیال ہے سندھ کی عوام جو ہے وہ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ کا جو کلچر ہے جس کو میں سمجھ پایا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے, اور حکومت کو پتہ ہے کہ اس شہر کے لوگ اس پر ناراض ہیں, انہیں غصہ ہے, اگر بجائے اس کے کہ لوگوں کو تحریک پر مجبور کیا جائے, اگر پیپلز پارٹی خود ہی اس کو آپشنل ڈکلیئر کر دے کہ بھئی جو اجرک لگانا چاہتا ہے وہ اجرک لگا لے, اور جو پاکستان کا پرچم لگانا چاہتا ہے پاکستان کا پرچم لگا لے, تو جو ٹریفک پولیس کو آپ نے بھتہ لینے کے لیے روڈ پہ کھڑا کیا ہے اس کا اور عوام کا تصادم نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ عوام پاکستانی پرچم کے اوپر اگر کسی کا آپ نے چالان کیا تو عوام برداشت نہیں کرے گی. یہ سوال پہلے بھی میرے خیال ہے ہو چکا ہے پریس کانفرنس میں, اور میں نے عرض یہ کی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنانے کے لیے, علیحدہ ملک بنانے کے لیے اس وقت کا جو ہندوستان تھا جو برطانیہ کے زیر انتظام تھا, اس کا بھی کوئی آئین تھا. اس آئین میں کیا الگ ملک بنانے کے لیے کوئی قانون موجود تھا؟ نہیں تھا. آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ سندھ کے اندر پہلے 2/3 میجورٹی سے پروونشل اسمبلی پاس کرے گی نئے صوبے کے قیام کے لیے, تو مجھے بتائیے اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو اگر غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے تو وہ ان کے حق میں 2/3 میجورٹی سے الگ صوبے کے قیام کے لیے ریزولوشن کیوں پاس کرے گی, اور اقلیت کیسے پاس کرا سکتی ہے؟ ہمیں ظاہر ہے دوسرے آپشن یوز کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. مزید اچھی ویڈیوز اور انٹرویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے.